بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی اہم ہماری نشستیں چل رہی تھیں۔ ہم یہاں سے بات چلی تھی کہ جی فتنوں کا دور ہے اور ہمیں فتنوں سے بچنا ہے۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ فتنے ہیں کتنی طرح کے، تو عرض کیا تھا کہ تین ہی بڑے قسم کے فتنے ہیں۔ فتنہ شبہات بتا دی تھی تفصیل۔ فتنہ نمبر 2 فتنہ شہوات۔ الحمدللہ شاید آپ کو پھر کبھی زندگی میں کوئی اتنی تفصیل سے نہ بتائے۔ تیسری چیز فتنہ اختلاف۔ تیسری قسم کا فتنہ فتنہ اختلاف، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ ہمیں فتنہ شبہات، تمام قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کتنی سنتوں پہ چلنا ہے، شبہات کے فتنوں سے ہم کیسے بچیں گے، شہوات کے فتنوں سے کیسے بچ چلیں گے۔ اب ایک نیا باب ہماری اس کتاب میں ہے، ہم فتنوں سے کیسے بچیں، اور یہ بھی کم اہم نہیں ہے اور بہت اہم۔ عنوان یہ ہے کیا چیزیں انسان کے لیے کس طرح فتنہ بنتی ہیں۔ تو آج میں عرض کرتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے 4 سنتیں برے حالت سے متعلق ہیں۔ انسان کے اوپر بری حالت بھی ہے۔ بری حالت کیا ہے؟ موت ہے، بیماری ہے، اور جسمانی یا ذہنی اذیتیں ہیں، قید و بند ہے، صعوبتیں ہیں، دشمنوں کا غلبہ ہے، خوف ہے، اور غربت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے۔ جتنی بھی پریشانی آپ اس کی جگہ رکھیے، تو یہ پریشانی بھی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجی ہے؟ اللہ نے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجی، اللہ آزما رہے ہیں۔ تو 4 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی محرومی ہو، آپ اس کو اسباب، طبعی اسباب اور سائنس کا کرشمہ نہ سمجھیں، آپ اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کریں۔ آج کل یہ سیلاب آتے ہیں نا، تو لوگ یہ جن کے پاس وہی والا علم نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ ایسے میسج آتے ہیں، یہ مولوی بے وقوف ہیں، سیلاب کے امریکہ میں نہیں آتے، سیلاب کے فلاں ملکوں میں نہیں آتے، بس ان کو دیکھو ہر چیز کو عذاب 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 کر کے قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میں اگر تفصیل آپ سے عرض کروں، صریح آیتیں ہیں قرآن کی، اللہ کی قسم، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی، اور یہ 2-4 آیتیں تو آپ نوٹ کر لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ ہماری آیتوں میں مکر کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو گناہوں سے بچنے کے لیے ان کے اوپر مختلف مصیبتیں بھیجی، کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک جگہ تو عجیب فرمایا کہ سورہ اعراف میں کیا کہتے ہیں؟ قَدْ مَسَّ آبَانَ الضَّرَّ وَالسَّرَّ۔ ارے مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کیا ہمارے باپ دادا کو نہیں آتی؟ جیسے کہتے ہیں کیا جو ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں نہیں آتے طوفان، وہ کیا چیز ہے؟ تو کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارے جو بنوری ٹاؤن عالمی درسگاہ ہے، حضرت بنوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں نے بہت غور کیا قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں۔ فرمایا قوموں کی تنبیہ کے لیے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، لیکن قومیں ان عذاب کو سمجھ نہیں پاتی، اور ان کو سائنس کی طرف منسوب کر کے، جی زلزلہ کیوں آ گیا؟ جی زمین کی پلیٹیں ہل گئیں۔ اور سیلاب کیوں آ گیا؟ وہ اس وجہ سے آ گیا۔ فلاں کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے ہو گیا۔ تو جب ان کی عقلیں اتنی مسک ہو جاتی ہیں کہ وہ عذاب کو بھی عذاب نہیں سمجھتے، پھر اللہ کی بڑی پکڑ آتی ہے اور قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ کوئی حال آیا ہمارے گھر میں، پریشانی کا حال، بیماری کا حال، مصیبتوں کا حال، تنگی کا حال، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ کی طرف سے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم رجوع کریں، ہم استغفار کریں۔ تو ایک سنت یہ ہو گئی۔ دوسری بات وہی ہو گئی، اوپر میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ نعمت کو عزت کا معیار نہیں بنائیں۔
تو مصیبت کو محرومی اور ذلت کا معیار نہ بنائیں. بڑی ذلت والی زندگی گزار رہا ہوں، فقر آ گیا، پریشان، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو بھائی حضور کے گھر میں بھی تو فاقے تھے، آپ کا گھر کتنا چھوٹا تھا، آپ کے گھر میں کتنی تنگی تھی، صحابہ بے ہوش ہو کے گر پڑ جاتے تھے، وہ ذلت تھی؟ کس نے کہا ذلت ہے؟ تو محرومیوں کو، ناکامیوں کو ذلت نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا. بلکہ کیا کریں؟ آزمائش سمجھے. بلکہ کیا سمجھے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اچھا اگلا فتنے کا پہلو کیا ہے مصیبتوں میں؟ تیسری سنت، مصیبتوں اور پریشانی اور محرومیوں میں بے صبری، جزا فضا، شکوے شکایتیں نہ کریں، بلکہ اللہ کی جو حکمتیں ہیں اس پہ نظر رکھیں. ہمارا ڈپریشن کا جو کورس تھا اس میں کچھ جمع کی تھی، جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑے خیر کے پہلو رکھے ہوتے ہیں. تفصیل میں نہیں جاتا، 3-4 بڑی بڑی باتیں بتاتا ہوں. نمبر 1 کفارہ سیئات، نمبر 2 رفع درجات، نمبر 3 دفع مکروہات. کیا مطلب؟ بس اوقات اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیج کے، اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی بڑی پریشانی سے میرا بندہ بچ جائے، تو دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں، گناہوں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ موت کے، ابھی ہمارے قریب میں ایک اللہ والے ان کا انتقال ہوا، قابل رشک موت آئی، ان کے بیٹے بھی عالم ہیں، امام ہیں. مجھے کہنے لگے ابو یہ دعا مانگتے تھے کہ بس دل چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں تو پاک صاف ہو کے پہنچوں. 21 سال ڈائلیسس پہ رہے، اور ایسی، اور آخری حالت میں بھی قرآن ان کی زبان پہ جا نیند کی بے ہوشی کی حالت میں قرآن پڑھ رہا. اور اتنے ان کے ہمارے اپنے بچوں نے وہاں قرآن پڑھا، اور اتنا اللہ نے ان سے قرآن کا کام لیا. تو کہنے میں بس اوقات ڈرتا تھا کہ ابو یہ نہ بولا کریں، یہ دعا نہ مانگا کریں. تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اور کہنے لگا مجھے کہ استاد جی میں بتا نہیں سکتا، موت کے وقت اتنا، موت کے بعد ایک دم چہرہ اتنا معصوم کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. تو پریشانیاں ہیں، بڑوں پہ بھی آتی ہیں، اللہ والوں پہ آتی ہیں، نبیوں پہ آتی ہیں، اور بڑی بڑی پریشانی. حضرت عائشہ پہ اتنی بڑی پریشانی آئی، تہمت لگی، اللہ اکبر، کہ روتی رہیں، رو کے بے ہوش ہو گئی. تو رفع درجات، اللہ پاک بعض بندوں کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں. اور دفع مکروہات، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ سمجھاؤں. دفع مکروہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی مصیبت سے لا کر بڑی مصیبت سے بچا لیا. اللہ والوں کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، کوئی تکلیف آتی کہتے الحمدللہ جان پہ آئی، الحمدللہ مال پہ آئی، جان پہ نہیں آئی. پھر کبھی جان پہ آتی تو کہتے الحمدللہ جان پہ آئی، ایمان پہ نہیں آئی. کہ یہ مصیبت مال پہ آئی، مال تو ہے ہی جانے والی چیز، جان پہ نہیں آئی. پھر کہتے جان پہ آئی، ایمان پہ نہیں آئی. تو یہ ہے. اور آپ نے سورہ کہف میں نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کا قصہ، کہ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہ حکمتیں کھلتی ہیں کہ وہ تختہ اکھاڑ دیا انہوں نے، اور اس تختے کو جب اکھاڑ دیا کشتی کے، کہ وہاں آگے ایک بادشاہ تھا، وہ کیا حضرت خضر نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے کہ یہ کشتی والوں نے تو مفت میں آپ کو بٹھا لیا اور آپ نے ان کی نئی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا. کہا جب بعد میں بتایا قرآن میں ہے، میں نے اس لیے اکھاڑا کہ یہ کشتی جہاں پہنچتی وہاں ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ نئی کشتیوں کو غصب کر لیتا. اب دیکھیے ایک تختہ اکھڑا لیکن پوری کشتی کس سے بچ گئی؟ چھننے سے بچ گئی، چھننے سے بچ گئی. اور بچے کا قتل ہوا لیکن پوری نسل اس کو بے ایمانی سے بچ گئی. یہ تو 2-3 حکمتیں اللہ نے بتا دیں. اس طرح ہمارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ نے کتنی خیر کے پہلو اس میں رکھے ہوتے ہیں. اور خود قرآن میں آپ دیکھیے سورہ نساء میں حضرت عائشہ رضی اللہ کا جو اللہ پاک نے یہ کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تم مصیبتوں کو برا سمجھتے ہو، اللہ نے اس میں بڑے خیر کے پہلو بھی رکھے. اور آخری بات، مصیبتوں پر چوتھی سنت، مصیبتوں پریشانیوں محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ناجائز تدبیریں نہ اختیار کریں. ہم اب پریشانی آئی
اور مالی پریشانی آئی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سود لے لیا، اور بڑی پریشانی، کتنے گھروں میں بے پردگیاں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہی ہیں، تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے پریشانی بھی اور ایسا سبب نہیں، بلکہ کیا کریں؟ توبہ، استغفار، تضرع، زاری، رجوع اللہ کریں، جائز تدبیر اختیار کریں، حد اعتدال میں اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی نشست بہت اہم تھی، جس کے اندر تقریباً ہم سب جو بھی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہیں، ہر اعتبار سے یا تو کسی اچھی حالت میں ہیں، تو پھر ہمارے لیے 5 سنتیں، یا بری حالت میں ہیں اس کے لیے سنتیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔